زمانے طالب علمی میں جس بات پر سب سے زیادہ ناگواری حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو ہوا کرتی تھی وہ دوستی گانٹھنا تھا، دوست بنانا تھا۔ آپ اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ طالب علمی کے زمانے میں ہماری کسی کے ساتھ دوستی ہو۔ آپ کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ وقت پر درسگاہ جاؤ اور تعلیمی مصروفیات سے فارغ ہو کر، اسباق سے فارغ ہو کر سیدھے گھر واپس آؤ۔ نہ کسی ساتھی کے کمرے پر جانا ہے، نہ دوستوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھنا ہے، نہ کسی سے گپ شپ کرنی ہے، بس پڑھنے پڑھانے کی باتیں ہوں اور خالی وقت گھر کے اندر گزرے، تکرار و مراجعہ اسباق کے لیے پھر مخصوص ساتھیوں کے درمیان جانے کی اجازت۔ اگر کبھی راستے میں اپنے کسی ساتھی کے ساتھ دوستانہ ماحول میں چلتے ہوئے آپ ہمیں دیکھ لیا کرتے تھے تو پھر ہماری خیر نہیں ہوتی۔ گھر آتے ہی بازپرس ہوتی تھی، پوچھ تاچھ ہوتی تھی کہ کون تھا جس کے ساتھ جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے، کیا باتیں ہو رہی تھی۔ جواب دینا بھاری ہو جاتا تھا، مشکل ہو جاتا تھا۔ حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی طرف سے اگر یہ نگرانی نہ ہوتی، یہ سرپرستی نہ ہوتی، یہ تنبیہ نہ ہوتی تو ہم جیسے لاؤبالی پن کے شکار لوگ نہ جانے کس راستے پر چل جاتے اور کیا کر رہے ہوتے۔ اللہ رب العزت والجلال والد صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج قدم قدم پر ان کی یہ شفقتیں اور عنایتیں یاد آتی۔ اسی طرح نمازوں میں سستی، غفلت و لاپرواہی اور نماز با جماعت کا اہتمام نہ کرنے پر بھی آپ سخت نالا ہوتے اور ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے۔ آپ کی طرف سے یہ تاکید تھی کہ 5 وقتہ نمازیں با جماعت مسجد کے اندر ادا ہونی چاہیے۔ طالب علمی کے ابتدائی زمانے ہی میں آپ نے اس گنہگار عاجز کو مسجد چھتہ میں نماز پڑھانے کا پابند بنا دیا تھا، اور حضرت والدہ ماجدہ مدظ اللہ سے یہ فرماتے تھے کہ میں نے عفان کو نماز پڑھانے کی ذمہ داری اسی لیے دلوائی ہے تاکہ نمازوں کی پابندی کرنے لگے، نمازوں کا اہتمام اس کی زندگی کے اندر آ جائے۔ اللہ پاک حضرت کو اس کی بہترین جزا اور بدلہ مرحمت فرمائے۔ ان کی یہ شفقتیں، یہ توجہات، یہ سرپرستی، یہ تنبیہات نہ ہوتی تو نہ جانے آج ہم کہاں ہوتے۔ اسی طریقے سے فجر کے بعد سونا، یہ بھی حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا تھا۔ ان کے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ گھر کا کوئی فرد نماز فجر کے بعد بستر پر دراز ہو جائے اور نیند میں غرق ہو جائے۔ ہر شخص کے لیے، ہر بچے کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو۔ حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ فجر کی نماز کے فوراً بعد ناشتہ فرماتے تھے اور اس کے بعد مطالعے میں مصروف ہو جاتے تھے اور پھر سبق پڑھانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ گھر میں رہنے والوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ نماز فجر کے بعد تلاوت کلام اللہ میں مشغول ہوں، اور یہ حقیقت ہے
کہ آدمی کسی دوسرے کو کسی اچھائی کا پابند اسی وقت بنا سکتا ہے جب خود اس کے اندر وہ صفت، وہ خوبی اور وہ اچھائی پائی جاتی۔ خود حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا بھی یہ مزاج تھا کہ رات میں چاہے دیر سے سونا ہو لیکن نماز فجر کے بعد سونے کی کوئی گنجائش آپ کی زندگی کے اندر نہیں تھی۔ آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کھانا تناول فرماتے اور اس کے فوراً بعد سو جاتے، اور پھر پوری رات مسلسل سونے کا معمول بھی عام طور پر آپ کا نہیں تھا۔ اکثر و بیشتر کمرے کی لائٹ بھی جلی رہتی، 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ سوئے اور اس کے بعد اٹھ گئے، پھر تلاوت میں، مطالعے میں، ذکر و اذکار میں مشغول ہوئے، اس کے بعد پھر جی چاہا تو آرام فرما لیا، سو گئے۔ پھر رات کے آخری پہر میں اٹھنا تو آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ نماز تہجد کی پابندی آپ کی زندگی میں بالکل اسی طرح پائی جاتی تھی جس طرح 5 وقتہ فرائض کی پابندی کا آپ اہتمام فرماتے تھے، اسی طرح تہجد کی پابندی کا بھی اہتمام۔ ہم نے جب سے شعور کی آنکھیں کھولی اپنے محترم والدین کو نماز تہجد کی پابندی کرتا ہوا پایا۔ حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ فجر کی نماز سے پہلے معمول کے مطابق خود چائے بناتے تھے اور نوش فرماتے تھے، اور نماز فجر کے بعد مختصر ناشتہ کیا کرتے تھے۔ تو فجر کے بعد کی تلاوت کا معمول حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ کی عادت مبارکہ میں شامل تھا، اور اپنے ماتحتوں کو بھی آپ اس کا پابند بنایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ قرآن کریم کا دور ہو جاتا تھا، قرآن پاک یاد رہتا تھا، اسباق کو یاد کرنا آسان ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس معمول کو برقرار رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی مرتے دم تک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔